ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں نازل فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس کی تلاوت اہم عبادت ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے ہر حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم سے متعلق افراد یا قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے والے افراد دنیا کے سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام، کہ قرآن کریم کو پڑھنے میں ماہر انسان پاک باز پاک تینت فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کریم کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَلَهُ اجران، کہ ایسے انسان کو دوہری نیکیاں ملیں گی، ایک اس کی تلاوت پر اور دوسری نیکی اٹک اٹک کر جو پڑھ رہا ہے، مشقت جو اسے لاحق ہو رہی ہے اس پر اسے نیکی حاصل ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم ایک عبادت ہے تو اس کی تلاوت کے کچھ ضابطے ہوں گے، کچھ اصول ہوں گے، کچھ آداب ہوں گے۔ آج کے اس درس میں انہی آداب کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ایک اہم عبادت ہے۔ اس کی قبولیت کا دار و مدار بھی نیت پر ہے، اس لیے سب سے پہلے تلاوت کرنے والے کو اپنی نیت خالص کر لینی چاہیے اور عبادت سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ ریا، نمود، دکھاوے سے اجتناب ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد اللہ رب العزت کی خوشنودی کا حصول نہیں ہے، بلکہ ہم قرآن کریم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے، فلاں شخص بہت بڑا قاری ہے، فلاں شخص بہت بڑا مجود ہے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس تلاوت کو ہمارے لیے وبال بنا دے گا۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن جن 3 افراد کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جو کہ لوگوں کے سامنے خوش الہانی کے ساتھ تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت اسے جب جہنم میں ڈالے گا تو وہ شخص کہے گا کہ بارہ الہ، میں تو دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، یا لوگ پوچھیں گے تو کہے گا کہ اسے کہیں گے کہ تم تو دنیا میں بہت خوش الہانی کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو لمبی لمبی قرات کیا کرتے تھے، آج یہ جہنم میں، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو شخص کہے گا کہ معاملہ ویسا نہیں تھا جیسا کہ تمہیں معلوم ہے، معاملہ یہ تھا کہ میں قرآن کریم کو خوش الہانی کے ساتھ اس لیے پڑھتا تھا یا لمبی لمبی قرات اس لیے کیا کرتا تھا تاکہ لوگ مجھے قاری کہیں، میری اس عبادت کا مجھے ثواب دنیا ہی میں مل چکا، یا لوگوں نے مجھے قاری کہہ لیا، اور اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے اس پہ اجر و ثواب ہمیں نہیں عطا کیا ہے اور جہنم میں داخل کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم تلاوت شروع کریں تو ہماری نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت یکسو ہو کر حضور قلب کے ساتھ کرنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ قرآن کریم پڑھو جب تک تمہارے دل متوجہ ہوں، یعنی جب تک قرآن پڑھنے میں دل لگے اسی وقت تک قرآن پڑھنی چاہیے۔
تمہیں یکسوئی حاصل ہو. جب تمہارے دل میں انتشار پیدا ہو جائے، یکسوئی ختم ہو جائے، تو قرآن کی تلاوت بند کر دو اور اٹھ کھڑے ہو. یہ متفق علیہ روایت ہے. تیسرا ادب یہ ہے کہ کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کی معانی سمجھ کر پڑھیں، اس لیے کہ بغیر سمجھے قرآن کی تلاوت سے او لذت، او فائدہ، او چاشنی حاصل نہیں ہو سکے گی جو اس کا مطلوب و مقصود ہے. یعنی قرآن کا اصل مطلوب کیا ہے؟ کہ قرآن کریم کے معانی و مفاہیم پر ہم غور و فکر کریں. اگر ہم غور و فکر کریں گے تبھی جا کر کے قرآن کی تعلیمات ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گی. تو قرآن کی جب ہم تلاوت کریں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کے معانی مفاہیم پر غور و فکر کریں، تاکہ اس کے اندر جو موتی ہیں ان کو ہم چن سکیں، ان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. اسی طرح سے قرآن کی تلاوت پاک، صاف اور باوضو ہو کر کرنا چاہیے. کلام الہی کی تعظیم کا اور احترام کا یہی تقاضا ہے. بدرجہ مجبوری بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت زبانی کی جا سکتی ہے، لیکن حدث اکبر یعنی او ناپاکی جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے سے پاکی بہرحال ضروری ہے. یعنی اگر آپ ناپاک ہیں اور قرآن پڑھنا شروع کر دیے تو یہ درست نہیں ہے. ہاں، وضو آپ کا ٹوٹا ہوا ہے اور آپ مجبور ہیں تو اس صورت میں آپ قرآن کی تلاوت زبانی کر سکتے ہیں. البتہ قرآن پاک چھونے کے لیے حدث اصغر، حدث اکبر دونوں سے پاکی ضروری ہے. پانچواں ادب یہ ہے تلاوت قرآن کا کہ قرآن کریم کی تلاوت صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ گندی جگہ پر بیٹھ کر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. گندے اور ناپاک مقامات پر یا شور و ہنگامہ کی جگہوں پر اس کی تلاوت کرنے سے احتراز کرنا چاہیے. قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان مردود سے ضرور پناہ مانگنی چاہیے. ایک آیت بھی پڑھنی ہو تو اعوذ ضروری ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھیں تو ہم کیا کریں؟ تعوذ پڑھیں. اسی طرح سے صحت مخارج، تلفظ کی صحیح ادائیگی کا خیال بہرحال ضروری ہے، اس لیے کہ بسا اوقات غلط تلفظ سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اسی طرح قرآن ٹھہر کر اچھی آواز سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. حدیث میں باقاعدہ حکم ہے قرآن کو زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے مزین اور آراستہ کرو. یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. دوسری حدیث میں حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. یہ بھی روایت صحیح ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. قرآن کو اپنی آواز سے خوبصورت بناؤ، اس لیے کہ اچھی آواز سے قرآن کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے. اسی طرح بخاری میں قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کھینچ کر. پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عملی طور پر اس کی وضاحت فرمائی اور ٹھہر کر اطمینان سے قرآن بسم اللہ کو کھینچا، پھر الرحمن کو کھینچا، الرحیم کو کھینچا. بخاری کی روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے. البتہ دوران قرأت بے جا تکلف سے احتراز کرنا چاہیے. کچھ لوگ یہ ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو بلا وجہ تکلف اور بناوٹ کا اظہار کرتے ہیں. یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ نیچرل آواز میں صحت مخارج، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، یہی مطلوب ہے. اسی طرح سے قرآن کی تلاوت بآواز بلند افضل ہے. تیز آواز سے قرآن پڑھیں. البتہ اگر پاس میں کوئی سو رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے یا ذکر و تلاوت میں مصروف ہے اور بلند خوانی سے اس کی نماز، تلاوت اور آرام میں خلل کا اندیشہ ہے تو قرآن کی تلاوت آہستہ کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ کمرے میں
तेज़ आवाज़ से कुरान पढ़ना शुरू कर दिए और उसमें उनके बच्चे सो रहे हैं, या मस्जिद में गए, उधर जमात हो रही है, दूसरे लोग आके नमाज़ पढ़ रहे हैं, वहाँ तो बुलंद आवाज़ से कुरान, ये दुरुस्त नहीं है। जब आप तन्हाई में हैं या सब लोग कुरान की तिलावत में मशगूल हैं जिससे कि दूसरे को डिस्टर्ब ना होता हो, तो उस सूरत में आप कुरान की तिलावत बाआवाज़ बुलंद कर सकते हैं। फिर भी इतनी आवाज़ तो निकलनी ही चाहिए कि जिसे कम अज़ कम पढ़ने वाला सुन सके। एक अदब यह है कि जब सजदा की आयत से गुजरें, यानी तिलावत कर रहे हैं और कुरान में जो आयत सजदा हैं वहाँ से आप गुजरे हैं, तो आप सजदा तिलावत करें। खा व वक्त ऐसा ना हो कि जिसमें, यानी कुछ औकात ऐसे हैं जिनमें कि नमाज नहीं पढ़ सकते। ऐसे 5 औकात हैं जिनमें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। तो अगर आप उन औकात में भी कुरान की तिलावत कर रहे हों तो उस वक्त भी आप सजदा कर सकते हैं। सजदा के लिए वो औकात ममनू नहीं है। इसी तरह से जब कारी ऐसी आयतों पर पहुँचे जिनमें जहन्नम, अल्लाह के अजाब या ऐसी कौमों का तज़किरा हो जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ, तो आप क्या करें? उस मौके पर अल्लाह के अजाब से पनाह मांगें, जहन्नम से पनाह मांगें, या उन कौमों का तज़किरा सुनें तो इस बात का पनाह मांगें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन जैसा हमको ना बनाए। और जहाँ जन्नत की नेमतों का तज़किरा हो या जन्नतियों के सिफ़ात का तज़किरा हो, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि बारे अल्लाह तू हमें अहले जन्नत में से बना दे, जन्नत की नेमतों से हमें नवाज, या कि जन्नत की सिफ़ात हमारे अंदर बतर जाए, अतम पैदा कर दे। इसी तरह से कभी कभार कुरान दूसरों से भी सुनना चाहिए। कुरान करीम की हम खुद तिलावत करें और कभी कभी दूसरों से भी कुरान करीम की तिलावत सुननी चाहिए। जैसे कि मशहूर हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो उन्हें कुरान पढ़कर सुनाएं। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने शुरू में तो तामुल किया, लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार किया तो उन्होंने कुरान करीम की तिलावत फरमाई। यहाँ तक कि जब फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, सूरह निसा की आयत नंबर 41 पे पहुँचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसाख्ता आंसू निकल आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बस अब रहने दो। इसी तरह से मुसलमान को कुरान करीम के कुछ मखसूस सूरतों को याद करने का भी एहतमाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हाफिज़ हो, आप मौलाना हो गए, या ये कि आप मुसलमान हैं और आपको कुरान करीम की कोई सूरत ही नहीं याद है। ये तरीक़ा गलत है। कुरान करीम की सूरतों को आप याद करें और घरों में कुरान करीम को पढ़ने का एहतमाम करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में कुरान करीम की तिलावत ना होती हो, या जिस अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिस शख्स के दिल में कुरान का कुछ हिस्सा महफूज नहीं, उसकी मिसाल गैर आबाद और उजड़े घरों की सी है। इसी तरह से जो कुरान का वो हिस्सा जिसे आपने याद किया है उसे पढ़ने का आप एहतमाम करें। ऐसा नहीं कि आपने एक बार याद कर लिया और फिर उसको आप कभी पढ़ते नहीं, उसकी तिलावत नहीं करते, बल्कि आप पर ज़रूरी है कि आप उन कुरान करीम की उन आयतों को पढ़ने का एहतमाम करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि कुरान करीम को पढ़ा करो, या ये कि उसका ताअहदु, उसका एहतमाम किया करो, क्योंकि कुरान करीम रस्सी में बंधे हुए ऊँट से भी तेज़ी के साथ निकल जाता है अगर नहीं पढ़ेंगे तो। इसी तरह से कुरान करीम को घरों में पढ़ने का भी एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तजालु बुयूतकुम मकाबिर, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, क्योंकि फ़इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रा फ़ीही सूरतुल बक़रा औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिस घर में सूरह बक़रा की तिलावत की जाती है उस घर को छोड़कर शैतान भाग जाता है। तो ये कुछ अहम आदाब हैं जो तिलावत कलाम पाक के वक्त हमें मलहूज़ रखनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बारे अल्लाह तो हमें इन आदाबों
اطوار اور اصول اور ضابطوں کو ملحوظ رکھنے کی توفیق ارزانی فرما، تاکہ ہم تلاوت کلام پاک سے صحیح معنوں میں محظوظ ہو سکیں، اور جب ہم تلاوت کریں تو ہمیں اللہ رب العزت ثواب سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔